اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث جامعہ ترمذی، حدیث نمبر 11۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب یا پاخانہ کرنے کی رخصت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک روز میں اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی چھت پر چڑھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ شام کی طرف منہ لا الہ الا اللہ قضائے حاجت فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کی حوالہ جات دوسری مستند احادیث کی کتابوں سے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 145، 148، 149 اور حدیث نمبر 3102۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 612۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 11۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 12۔ سنن النسائی الصغری حدیث نمبر 23۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 322۔ سنن الدارمی حدیث نمبر 690 اور صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 59۔ حدیث نمبر 12۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ممانعت۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں کہ جو تم سے یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو تم اس کی تصدیق نہ کرنا، آپ بیٹھ کر ہی پیشاب لا الہ الا اللہ۔ حدیث نمبر 13۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت کا بیان۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ میں آپ کے لیے وضو کا پانی لایا، اسے رکھ کر میں پیچھے ہٹنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اشارے سے بلایا۔ میں آ کر آپ کی ایڑیوں کے پاس لا الہ الا اللہ۔ آپ نے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ اس حدیث کی حوالہ جات دوسری مستند احادیث کی کتابوں سے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 13۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 23۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 624۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 544۔ سنن النسائی الصغری حدیث نمبر 18۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 61۔ المعجم الصغیر الطبرانی
حدیث نمبر 129 اور حدیث نمبر 149۔ مسند الحمیدی حدیث نمبر 447۔ حدیث نمبر 14، قضاء حاجت کے وقت پردہ کرنے کا بیان۔ انس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو جب تک زمین سے بالکل قریب نہ ہو جاتے اپنے کپڑے نہیں اٹھاتے تھے۔ دوسری سند میں اعمش سے روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے جب تک زمین سے قریب نہیں ہو جاتے نہیں اٹھاتے تھے۔ اس حدیث کے حوالہ جات دوسری مستند احادیث کی کتابوں سے: جامع ترمذی حدیث نمبر 14، سنن دارمی حدیث نمبر 689 اور سنن نبی داؤد حدیث نمبر 14۔ حدیث نمبر 15، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی کراہت۔ ابو قتادہ حارث بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ سے اپنا ذکر عضو تناسل چھوئے۔ اس باب میں عائشہ، سلمان، ابو ہریرہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ عنہما سے بھی احادیث آئی ہیں۔ اس حدیث کے حوالہ جات دوسری مستند احادیث کی کتابوں سے: صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 154، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 613 اور حدیث نمبر 614۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 15، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 31، سنن النسائی الصغری حدیث نمبر 24 اور حدیث نمبر 25۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 310، سنن الدارمی حدیث نمبر 696، صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 68 اور مسند الحمیدی حدیث نمبر 432۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث سے مبارکہ پر عمل کرنے اور اس پیغام کو ہر انسان تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔